बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमजान का 8वां रोज़ा, नबी से सीखा इन रोज़ा। 8 हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सब्र और कुर्बानी की बेमिसाल दास्तान। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली शादी अपनी चचाज़ाद हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से हुई, लेकिन वो एक अरसे तक औलाद की नेमत से महरूम रहीं। एक दिन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, आप अलैहिस्सलाम हाजर अलैहिस्सलाम से निकाह कर लें, शायद अल्लाह ताला उनके बतन से औलाद अता फरमा दे। दरअसल ये सब कुछ मिन जानिब अल्लाह ही था। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम को अपनी ज़ौजियत में ले लिया और फिर शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। रिवायात के मुताबिक उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 86 साल थी। जब हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम उम्मीद से थीं तो फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को लड़का होने की नवीद सुनाई और इस्माइल नाम रखने को कहा। दोस्तों, बेटे की पैदाइश पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक उनका नाम इस्माइल रखा। अभी बेटे की पैदाइश पर खुशियों का भरपूर इजहार भी न कर पाए थे कि उन्हें एक बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा। हुबा हुक्म इलाही नौमौलूद लख्त जिगर और फर्मा बरदार बीवी को मुल्क शाम से हजारों मील दूर एक ऐसी वादी में छोड़ आए कि जहां मीलों तक पानी था, न चरिंद परिंद और आदम था, न आदमजाद। जरा सोचिए, वादी फरान के संगलाख काले पहाड़ों के दरमियान तपते सहरा की एक बूढ़े दरख्त के नीचे अल्लाह की एक नेक और बरगुजीदा बंदी अपने नौमौलूद मासूम बेटे के साथ चंद रोज से कयाम पजीर हैं। जो ज़ादे राह साथ था खत्म हो चुका। माँ बेटा भूख प्यास से बेहाल हैं। माँ को अपनी तो फिक्र नहीं, लेकिन भूखे प्यासे बच्चे की बेचैनी पर ममता की तड़प फितरी अमर है। लेकिन इस लकोदिक सहरा में पानी कहाँ? जो लख्ते जिगर की शिद्दत प्यास में इजाफा हो रहा था, ममता की मारी माँ की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी। इसी हालत इज़्तिराब में करीब वाक़े पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ी कि शायद किसी इंसान या पानी का कोई निशान मिल जाए, लेकिन बेसूद। तड़पते दिल के साथ भागते हुए जरा दूर दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी, लेकिन बेफायदा। इसी तरह दोनों पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए। उधर अल्लाह जल्ला शानहू ने हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए शीर खार इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले दुनिया के सबसे मुतबर्रिक और पाकीज़ा पानी का चश्मा जारी करके रहती दुनिया तक के लिए ये पैगाम दे दिया कि अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले साबिर व शाकिर बंदों को ऐसे ही बेशकीमत इनामात से नवाजा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत फरमाए, अगर वो पानी से चुल्लू ना भरती और उसे रुकने का ना कहती तो वो एक बहता हुआ चश्मा होता। याद रहे कि आबे जमजम ग़िज़ा भी है और शिफा भी, दवा है और दुआ भी। यूं अल्लाह ताला ने ना सिर्फ माँ बेटे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का बंदोबस्त किया, बल्कि ताक़यामत मुसलमानों के फैज़याब होने का वसीला बना दिया। दोस्तों, मंशा इलाही के पेश नज़र हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने साहबजादे के साथ वहीं रह रही थीं कि एक रोज़ अरब के कबीले बनु जरहम के कुछ लोग पानी की तलाश में वहां पहुंचे और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की इजाज़त से वहां रहाइश इख्तियार कर ली। फिर दूसरे कबाइल भी वहां आकर आबाद हुए और यूं देखते ही देखते वो सुनसान सहरा दुनिया के सबसे मुक़द्दस व मुतबर्रक और अजीम शहर मक्का मुकरमा में तब्दील हो गया। और ये सब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बरकत से हुआ कि जिनकी एड़ियों से अल्लाह ताला ने जमजम का पानी जारी फरमाया। अलबत्ता हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने बेटे की परवरिश और तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। 13 साल का तवील अरसा जैसे पलक झपकते गुजर गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्के की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में आबे ज़मज़म पीकर और सब्र व शुक्र की पैकर अजीम माँ की आगोश तरबियत में परवान चढ़ते हुए बेहतरीन सलाहियतों के मालिक खूबसूरत नौजवान का रूप धार चुके थे कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि गोया तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या ख्याल है। फर्मा बरदार बेटे ने सरे तस्लीम खम करते हुए फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है वो ही कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरीन में पाएंगे।
پیارے دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگایا اور حضرت حاجر علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ فرمایا، اے حاجرہ، آج ہمارے نور نظر کو آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیجئے۔ ممتا کے مقدس، شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی جانب چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا اور اس نے باپ بیٹے کی اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا، یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ ابھی آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ زمین میں اسے چھوڑ دیا اور وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر پھر ورغلانے کے لیے موجود ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کنکریاں ماری، وہ پھر زمین میں دھنسا، لیکن آپ علیہ السلام کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ وہ جمرہ اولا کے مقام پر موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا۔ البتہ شیطان اپنی ناکامی پر بڑا پریشان تھا۔ تینوں مرتبہ کی کنکریوں نے اس کے جسم کو زخموں سے چور کر دیا تھا۔ اچانک اسے ایک نئی چال سوجھی اور وہ عورت کا بھیس بدل کر بھاگم بھاگ حضرت حاجر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اے اسماعیل کی ماں، تمہیں علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لختے جگر کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجر علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ باہر گئے ہیں، شاید کسی دوست سے ملنے گئے ہوں۔ شیطان نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے وادی مینا میں لے گئے ہیں۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شفیق اور مہربان باپ اپنے چہیتے اور اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکلا، وہ یہ سب اللہ کے حکم پر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر صبر و شکر اور اطاعت و فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اس کے حکم پر 100 اسماعیل قربان ہیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ شیطان یہاں سے نامراد ہو کر واپس مینا کی جانب پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ وادی مینا کے قربانی کا عقل کو حیران کر دینے والا منظر دیکھنے میں محو تھے۔ مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ علیہ السلام بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ علیہ السلام مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پر غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ پیارے دوستو، صبر و استقامت کے کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت میڈھے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین میڈھا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثناء میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرت و استقامت، تسلیم و رضا اور صبر و شکر پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ طرح کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ علیہ السلام پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں کچھ اس طرح ہیں: طور ہرا، طور زیتہ، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے، جو جنت کا یاقوت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہونے کا اعزاز بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہے، کیونکہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کے خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ علیہ السلام خود واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے نابت بن اسماعیل علیہ السلام کعبے کے متولی بنے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو نبوت بھی حاصل ہوئی۔ اگر یہ قصہ آپ کو پسند آیا اور آپ مزید اسلامی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔